ویلکم بیک. اچھا سر, ہمارے ارد گرد ہماری بہت ساری ایگزامپلس ہیں, کافی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے وظائف کر رہے ہیں, بہت ساری تسبیحاں کر رہے ہیں, لوگوں سے ایون مفتیوں سے, مولوی صاحب سے اجازت لے کے بھی وظائف کیے جا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے کام بنتے ہی نہیں ہے بلکہ بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں. اس چیز سے کیا بیٹا یہ سب سے اہم سوال آپ نے کیا, میرے دیکھنے والے جو ان کے لیے بڑا چشم کشا اور بڑا ان کی نا ایک سبق آموز ان کے لیے ہوگا. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی میں نے 1.25 کروڑ فلاں وظیفہ کیا, 1.25 لاکھ کیا, فلاں ذکر کیا, درود پاک اتنا پڑھا, یا اللہ اتنے پڑھا, سورہ مزمل اتنے, سورہ اخلاص بے شک پڑھی. میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوں کہ تم نے پڑھا. یہاں میں کلیئر کر دوں, میں کئی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جب روحانی سفر میں اس دنیا میں آیا تو میں بے شمار ایسے لوگوں سے ملا جو بالکل لاکھوں کروڑوں میں ذکر کر رہے تھے, تسبیحاں کیے جا رہے ہیں. ان کو میں نے اس کھوج میں پڑ گیا, اس تلاش میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے, اتنے ذکر, اتنی تسبیحاں, اتنی ثقافتیں, اتنے حج, اتنی عبادت, لیکن بندہ زیرو پہ کھڑا ہوا. میں نے جب کھوج لگایا, ہمارے دیکھنے والے بھی اس میں سمجھ جائیں گے, اس میں سے نکلا کیا, نکلا یہ کہ جب کوئی انسان کوئی ایسے ذکر اذکار, کوئی ایسی تسبیحات طاقت کے حصول کے لیے کرتا ہے کہ میں یہ طاقت حاصل کر کے دوسروں کو سیدھا کر دوں گا, دوسروں کو میں پٹھا کر دوں گا, دوسروں کی زندگی عذاب لے آؤں گا, اور میں اپنا اقتدار حاصل کروں گا, اپنی شہرت حاصل کروں گا, آسمان کی بلندیوں پہ جاؤں گا. جب کوئی ایسی غلطی کریں گے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, تو وہ آپ کے ذکر اذکار, وہ تسبیحات آپ کی قبول نہیں ہوتی. قبول تب ہوتی ہے جب اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے شہر والوں کے لیے آپ نافع بنتے ہیں, صالح بنتے ہیں. اگر آپ تسبیحات ذکر اذکار رب کے لیے کرتے ہیں, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کرتے ہیں, لوگوں کو سکون, امن, محبت دینے کے لیے کرتے ہیں, پھر تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ آپ کے لیے بے معنی, بے فکر ہے. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے سوال کا دوسرا حصہ وہ یہ ہے کہ بے شمار ذکر, بے شمار تسبیحاں, بے شمار باتیں, ذکر اذکار, نمازیں, حج, اذکار سب کچھ کیے, لیکن دامن خالی کا خالی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے مزاج میں, ہمارے رویوں میں استغفار نہیں ہے, نرمی نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے. ہم لوگوں کو دکھ دیتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے حصے نہیں دیتے, اپنی بہنوں کے حصے نہیں دیتے. اگر کوئی بندہ اپنی بہن کا, اپنی پھوپھی کا, اپنی بیٹی کا حصہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹی تڑپ رہی ہے اور اس کے گھر والے اے سی او میں بیٹھے ہیں, شاندار دعوت کھانے کھا رہے ہیں, تو کیسی عبادت قبول ہوگی آپ کی؟ اگر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کسی انسان کا آپ حق مار کے بیٹھے ہیں, 100 عمرے, 100 حج, 100 زکاتیں, 100 نمازیں, جو مدرسے کھول لیں, جو مرضی کیے جائے, وہ بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسی عبادات کو منہ پہ مار دیتا ہوں. ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں, بیٹی کو اس کا حصہ نہیں دیا, بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا, پھوپھی کو اس کا حصہ نہیں دیا. تو آپ تصور کریں آپ کی جو عبادات ہے وہ حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں پہلے کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے مطابق بیٹیوں کا حصہ ہے, جو بہنوں کا حصہ ہے, جو پھوپھیوں کا حصہ, ان کو دینا ایک بات. دوسری جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی اور لوگ رہتے ہیں ان سے محبت کریں. تیسری میں جب پہلی دفعہ میں نے سنا, آقا کریم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات سب سے قریب اور سب سے عزیز لوگ اپنے, آپ دوسرے محلے میں جا کے چٹیاں کیے جا رہے ہیں. میرے پاس ایک فیملی آئی بیٹا میرے پاس, وہ مجھے کہنے لگا, ڈرائیور کہنے لگا جو ہماری میڈم ہے نا, یہ اربپتی لوگ ہیں, یہ روزانہ گھر سے پیسے لے کے نکلتی ہے, بہت سارے نئے نوٹ, اور بازار میں بانٹ کے آ جاتی ہے. تو کہتا ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہیں اس کی دوائی کے پیسے مانگ لیں, کہ بیماری کے پیسے ہمیں نہیں دیتی. تو اگر آپ گھر سے گاڑی بھر کے نکلتے ہیں نوٹوں کی کہ میں نے سڑکوں پہ, میں نے لوگوں پہ, چوراہوں پہ بانٹ رہے ہیں, وہاں پہ ویڈیوز بن رہی ہیں, وہاں پہ تصویریں بن رہی ہیں, سوشل نیٹ ورک چل رہا ہے, فلاں یتیمہ نے اتنا کھانا دے دیا, فلاں یتیمہ نے اتنے کپڑے دے دیے, اور آپ کے نوکر جو آپ کے قریب لوگ ہیں, آپ کے پھپھی, آپ کی مامی, چاچی جو غریب ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, اس کو آپ جب اس کی داد رسی نہیں کرتے, اس کو آپ اس کی آسانی نہیں کرتے, تو آپ سڑکوں پہ بانٹیں, یتیم خانوں میں بانٹیں, اسکولوں میں بانٹیں, اسپتالوں میں جا کے کھانے دیتے ہیں, جتنے مرضی کھانے دیں. اگر آپ, دوسری بات ہے کہ آپ بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے, روز قیامت سب سے پہلے جو حساب ہوگا نا, ایک عالم دین کا ہوگا, اس عالم دین کا جو اپنی تقریر رب کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے کرتا تھا. صحیح ریال میں پھر سخی کی ہوگا حساب. وہ سخی جو کہتا تھا میری بلے بلے ہو جائے, فلاں اسپتال, فلاں اسکول, فلاں یتیمہ نہ, فلاں جگہ میرا نام امر ہو جائے, اس نے فلاں اسپتال بنایا, اس نے فلاں یتیمہ نہ بنایا. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ حماقت ہے جو عام لوگ کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو, آپ کی زندگی میں حقیقی سکون آ جائے, ماؤں کا, بہنوں کا, بیٹیوں کا حق دیں, اپنے ملازموں کا خیال کریں. باہر آپ دائیں بائیں اسپتال اپنے کھولے ہوئے ہیں, اسپتالوں میں جی اتنے پتہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں اتنے اسپتالوں میں اتنا کھانا بھیجتے ہیں جی, ہم اتنی بچیوں کی شادی کرتے ہیں, ہم اتنے مدرسوں پہ آپ جاتے ہیں, مدرسے میں آپ بھیجیں, ضرور بھیجیں. یہ 3 بچیوں کا کھانا دینا ہے, شادی کرنی ضرور کریں, اسپتالوں میں ضرور دیں. لیکن جو آپ کے دائیں بائیں آپ کے ملازم ہے, کوئی 30,000 روپے, کوئی 25,000 روپے, 35,000 روپے پھنسا ہوا ہے, آپ اپنے طور پہ پتہ کریں کہ اگر چیریٹی کرنی ہے تو سال کے بعد ان کو دیں, کپڑے لے کے دیں, کھانے لے کے دیں, ان کے اسکول بچوں کا خیال کریں, ان کو عمرے کرائیں, ان کو حج کرائیں, ان کے کھانوں کا اہتمام کریں. کہ آپ حیران بیٹھا ہو جاؤ گی. میں کئی گھروں میں جب جاتا ہوں, ملازم مجھے سائڈ پہ کہتے ہیں جی جہاں پیر آتا ہے اس کی جیب بھر دیتے ہیں, اس کے لیے فروٹ, تحفے, گفٹ دیتے ہیں. الحمدللہ میں تو نہیں لیتا, ہمیں پوچھتے ہی نہیں.
اپنے ڈرائیوروں اپنے ملازموں کے لیے آپ جلاد بنے ہوئے ہیں, اپنے ملازموں کے لیے آپ جلاد بنے ہوئے ہیں. باہر آپ چیریٹی خانے سخاوت اور بلے بلے بڑا سخی ہے, بڑا نیک ہے, بڑے اسفل فلاں, یہ ساری بے معنی ہو جائیں گے آپ کے لیے جب تک آپ کے قریبی ملازمین جو ہیں, آپ کے قریبی لوگ جو ہیں, جب آپ کے رشتہ داروں میں جو قریب لوگ ہیں, جو مجبور ہیں, جو مستحق ہیں, جو بیوہ ہیں, جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جن کے پاس دوائی نہیں ہے. بہت سے میں حیران ہوتا ہوں بیٹا, آج کل تو لوگ دوائی کے پیسے نہیں لوگوں کے پاس. میرے پاس ایک بندہ ایک دن آیا تو نا مجھ سے مجھے بڑی خوشبو آئی, اس سے مجھے بڑا اچھا لگا مجھے. اچھا میں کھوج میں بیٹھا رہتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ جو اچھا میرا دل کرے میں اس کے پاس بیٹھا رہوں. جب وہ بندہ چلا گیا نا تو میں نے نا جس شہر سے وہ تھا اس شہر کے 2 بندے میرے پاس آئے. میں کہا یار فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا, روٹین کا بندہ تھا نا, اس کی وجہ کا تھی عالموں والے دنوں, لیکن اس کی بڑا اچھا مجھے لگا تھا. اس نے کہا پتہ وہ کیا بندہ کرتا ہے؟ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے وہاں شہر میں نا 2 میڈیکل سٹوروں پہ کہا ہوا ہے ان میڈیکل سٹور والوں سے, اگر کسی غریب کے پاس دوائی کے پیسے نہ ہو تو اس کو پیسے دے کے میرے کھاتے ڈال دینا. تشہیر بھی نہیں, یہ مجھے میڈیکل سٹور والے نے بتایا. ٹھیک ہے, تشہیر بھی نہیں, شرط بھی نہیں, کیا کہا ہوا ہے کہ یار تمہارے پاس کوئی ایسی بیوہ, کوئی ایسا یتیم, کوئی ایسا غریب بندہ ہے نا جس کے پاس پیسے نہ, کہ میرے پاس پیسے نہیں, جب وہ دوائی لے رہا تو کوئی پیسے کم ہو گئے, میرے کھاتے میں ڈال دو. یقین کرے وہ جب بندہ فوت ہوا, اس کا جنازہ ہوا, کئی لوگوں کو خواب میں نظر آیا. نیکی کیا ہے کہ آپ جب سخاوت کرتے ہیں دوسری ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یا ایک اور نیکی کا ایلیمنٹ میں کہوں گا, بہت سارے لوگ سخاوت نیکی چیریٹی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تو میرا مراسی ہے, آج تو بعد تو میری نا مراسی گیری کرنی ہے, میری خوشامد کرنی ہے, میرا نوکر بن جانا ہے, تم نے میرے سامنے آ کے نظریں جھکا کے بیٹھ لینی ہے. یہاں پہ میں امام حسن علیہ السلام کا وہ واقعہ ضرور شیئر کروں گا. ایک دن ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اے شہزادے میں نا بڑا غریب ہوں, مجھے نا پیسے چاہیے, تو میں بڑی تکلیف میں ہوں. آپ نے فوری طور پہ پتہ نہیں 6,000 4,000 کتنی اشرفیاں تھیں سونے کے سکے اس کو دیے. وہ جب چلا گیا نا تو امام رونا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اس کی مدد کی ہے. تو امام پتہ کہتے ہیں مجھے دکھ ہے کہ میں اہل ثروت تھا, میرے پاس پیسے تھے, یہ میرے محلے میں تھا, اس کو میرے پاس آنے سے پہلے جس تکلیف سے وہ گزرا ہے اس سے پہلے میں اس تک کیوں نہیں پہنچا. وہ گھر میں تکلیف میں تھا. اکثر لوگ تو سر اس لیے بھی نہیں نا جاتے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے, اگر میں ان سے مدد مانگیں گے وہ کریں گے نہیں کریں گے, دھتکاریں گے, کیا کریں گے. روئے کہتے ہیں مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے, یہ گھر میں کتنے دن اس پلس راہ سے گزرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں, میں مانگوں, پھر نظر نیچے کی, پھر وہ الفاظ ڈھونڈے, پھر لجاجت چہرے پہ خوشامد لا کے اس نے میرے سے کہا ہے کاش میرے پاس وہ میں سمجھ سکتا اور مجھے اس کے گھر جانا چاہیے تھا. ہم اگر چیریٹی کرتے ہیں نا, ہمارے چیریٹی کرنے والے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو خدا کے لیے اپنی دنیا میں بچا لے آخرت بچا لے. ہم چیریٹی کرنے کے بعد اس کو بھولتے نہیں ہیں کہ میں نے چیریٹی کر. ہم چیریٹی کے بعد توقع رکھتے ہیں ہمیں ووٹ دے گا. اگر کوئی گاؤں میں کوئی بندہ ہے نا کسی پنچایت میں ہمارا فیصلہ دے گا, کسی مشکل ٹائم پہ یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر آپ نے چیریٹی کی تو ووٹ کے لیے نہیں کی, اگر آپ نے چیریٹی کی تو آپ نے اس کے کسی اور کام اپنے ساتھی بنانے کے لیے کی. آپ نے اگر چیریٹی کی ہے تو خدا کو راضی کیا, انسان کو راضی کیا, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس نے کسی خدا کو راضی کیا اس نے مجھے کیا. ہمیں چیریٹی کرتے وقت یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کی ہے, بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہے. صحیح ہو گیا. سر ایک عام انسان اور ایک صوفی کے استغفار کرنے میں کیا فرق ہے؟ کیا بات, بڑا سوال, میری پسند کا سوال کیا ہے. عام انسان جب کرتا ہے نا استغفار مانگتا ہے, استغفر اللہ مانگتا ہے, استغفر اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تو وہ عام انسان نا زبان سے کرتا ہے. صوفی سر سے پاؤں تک کرتا ہے. صوفی کا دماغ, صوفی کا شعور, لا شعور, تحت شعور, صوفی کی آنکھ, صوفی کے ہاتھ, صوفی کا جسم پورا, اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوتی ہے, اس کے جسم میں رکت تاری ہوتی ہے, اس کے جسم میں رونا آتا ہے. وہ پورے کا پورا کشکول بن جاتا ہے, وہ پورے کا پورا کاسا بن جاتا ہے, وہ پورے کا پورا منگتا بن جاتا ہے. اس کا پورا جسم نا کشکول بن کے کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ میاں میرے حصے میں ڈال دو. اور دوسری بات ہے صوفی کو آگے نکلنا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صوفی کی عبادت قبول کی ہوتی ہے. بیٹا عام انسان جب عبادت کرتا ہے نا اس کا معاوضہ مانگتا ہے. میں نے یہ تسبیح کی, مجھے پیسہ ملے, میری شادی ہو, میرا کاروبار چلے, میرا رزق چلے, میری معاشرے میں ٹاور ہو, میرا شجے کھبے میری بلے بلے ہو. صوفی کہتا ہے ربا تو راضی ہو جا. کیا کہتا ہے؟ اللہ راضی ہو جا. اور دوسری بات ہے صوفی غلطی بھی نہیں کرتا, پھر بھی معافیاں مانگی جا رہا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں وہ عبادت نہیں کر پایا جو مجھے کرنی چاہیے تھی, میں وہ سخاوت نہیں کر سکتا تھا, میں اس طرح کا نہیں بن سکا جیسے تجھے اللہ پسند تھا. اور پھر جو یہ بات کرتا ہے نا صوفی, تو سارے مفتی مولوی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جنہ دکھاں تے دل بر راضی انہاں تو سکھ وارے, جنہ دکھاں تے دل بر راضی. اگر اللہ مجھے دکھ دے کے راضی ہے نا تو میں اس پہ سکھ وارتا ہوں. دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. انہوں کہتا ہے کہ اللہ میرا اگر اللہ مجھے کوئی دکھ دے کے پریشانی دے کے راضی ہے نا تو میں اس پہ اللہ پہ شاکر ہوں. صوفی جو تسلیم و رضا کا پیکر بنتا ہے, وہ جو اللہ کی مرضی میں ڈھل جاتا ہے اور پھر اللہ سے صبر اور جو تشکر کے میں آ جاتا ہے, وہ بازی لے جاتا ہے. عام بندہ دنیا مانگتا ہے, صوفی دنیا میں تو رب مانگتا ہے, اور جس کو رب مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے. سر چھپا ہوا استغفار یا خاموش استغفار
کیا مراد ہے اس کا بیٹا یہ کہ جب آپ اصل آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر کیفیت ہے، وہ کیفیت یہ کہ آپ کا پورا جسم استغفار میں ڈال جائے، آپ کا آنکھیں استغفار میں ڈال جائیں، آپ کے ہاتھ استغفار میں ڈال جائیں، آپ کا جسم استغفار میں ڈال جائے اور آپ کا وجود استغفار میں ڈال جائے، تو اسے ہم کہیں گے یہ لفظوں سے کام نہیں لے رہا، لیکن ایک سارا وجود، ایک ایک رواں، ایک ایک انگ، ایک ایک بال استغفار کر رہا ہے. یعنی کہ جب آپ کی آنکھیں استغفار کر رہی ہوں، آپ کے بال استغفار کر رہے ہوں، آپ کا دل کی دھڑکنیں کر رہی ہوں، آپ کا شعور کر رہا ہو، آپ کا لاشعور کر رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کیفیت کو پا گئے ہیں. عبادت کا مقصد ہے اس کیفیت کو پانا ہے، اس حال کو پانا ہے، اس بستی کو پانا ہے، جس کو پانے کے بعد پھر بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر رب آپ کی سرگوشیاں سنتا ہے، آپ رب سے سرگوشیاں کرتے ہیں، رب آپ سے سرگوشیاں کرتا ہے. یہ بات تو ویسے حقیقت ہے جو کہ کئی بار میں نے بھی وٹنس کیا ہے اپنے اوپر ہی. میرے ایگزامپل یہ جاتی ہے رات کے وقت استغفار کرنا کی کیا خاص فضیلت ہے؟ بیٹا دن میں جب آپ کام کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں دنیا سامنے ہوتی ہے، کوئی کاروبار، کوئی بچہ، کوئی بیوی، کوئی کام، کوئی نوکری، کوئی دوست، کوئی ٹیلی فون، کوئی سوشل میڈیا، کوئی ٹی وی پہ کوئی فلم، یہ وہ. تو دن میں کہیں نہ کہیں ہم بزی ہوتے ہیں. تو اب ترجیح اول، جب تک ہم رب کو ترجیح اول نہیں بناتے. ترجیح اول کیا ہے؟ کوئی کام کرنے سے پہلے رب کیا چاہتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کوئی کام کرنے سے پہلے میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرا محلہ کیا چاہتا ہے، میرا معاشرہ کیا چاہتا ہے. اور جو سیاسی لوگ جو مداری اور ان کے دائیں بائیں جو مراسی درباری اکٹھے ہوتے ہیں، وہ دن رات خوش آمدوں میں لگے ہوئے، آپ کا کوٹ ایسا ہے، آپ کے کپڑے ایسے ہیں، آپ خوبصورت بات کرتے ہیں، کیا بات ہے. وہ ہمہ وقت کسی انسان کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ہمہ وقت میں نے انسان کو راضی کرنا، لیکن ہم وہ غلطی یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اس کائنات کے بادشاہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ جب کائنات کا بادشاہ راضی ہو جائے پھر آپ ساری دنیا پہ راضی ہوتی ہے. ہم ساری دنیا لوگوں کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، وقت کو، اور جو معاشرے کے بااثر بندے ہیں. مجھے ایک دفعہ دکھ ہوا، بڑی پریشانی بھی ہوئی. میں ایک دفعہ جب عمرے پہ گیا نا، ایک بندہ میرے پاس آیا، کہتے ہیں آپ عمرے پہ، رشتہ داری تھا، میں عمرے پہ جب میں کہاں جا رہے ہوں. تو میں تو بڑا پریشان ہو گیا. میں کیوں پریشان ہو گیا ہوں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی وقت مشکل آ گیا تو کیا بنے گا؟ میں کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کسی طاقتور بندے کے مراسی بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، مداری بنتے ہیں، اس کے ہواری بنتے ہیں، اس کے خوشامدی کیوں بنتے ہیں؟ کہ یہ میرے مشکل ٹائم پہ میرے کام آئے گا. عام بندہ عبادت کرتے ہوئے یہ غلطیاں کرتا ہے کہ میں لوگ کہیں گے بلے بلے میں مسجد جا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں. جب ہمارے معاشرے کا بانجھ پن اس لیول پہ چلا گیا کہ ہمارا عام بندہ جو بیچارہ کسی چودھری، کسی وڈیرے، کسی تگڑے، کسی بیوروکریٹ، کسی فیکٹری مالک یا کسی بااثر افسر کے بندے کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کی دیر سارا سال خدمت کرتا ہے کہ کسی اوکھے ٹائم پہ میرے کام آئے گا، تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. پھر ہم نے رب کو ترجیح اول نہیں رکھا. ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا سارا کچھ تب قبول ہوگا جب ہم رب کو ترجیح اول رکھیں گے سب سے اوپر. کوئی کام، کوئی سچویشن، کوئی حال، کوئی کیفیت، کوئی ترقی، کوئی ناکامی، کوئی وجہ ہے، ہم یہ سوچیں کہ رب کیا کہتا ہے یہاں پہ. جب ہم اپنے معاملات میں، جب ہم عبادت میں رب کو ترجیح اول بنا لیتے ہیں تو پھر رب بھی ہمیں ترجیح اول بنا لیتا ہے. جب ہم رب کو سارے عام بندے کو غلطی، کوئی بیماری آ گئی نا بیٹا، ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، لیبارٹری، فلاں ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ اخیر پہ کہہ کے چل یار دعا کر لیے. یعنی کہ یہ کوئی مشکل آ گئی ہے نا، فلانے تعلق، فلانا ایس پی، فلانا ڈی ایس پی، فلانا بیوروکریٹ، فلاں اس سے ملے ہیں جی. لو جی، جب تکے کھا کے آخر میں کسی صوفی درویش کے پاس جائیں گے یا رب کی طرف رجوع کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوئی بھی سچویشن اگر پرابلم والی ہے، تکلیف والی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا ہے. جب رب کی طرف رجوع کریں گے پھر اللہ بھی ہمیں رجوع کرے گا. ٹھیک ہو گیا. سر استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، درست طریقہ؟ صحیح طریقہ یہ کہ آپ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، خالی بیٹھیں، رات کے وقت بیٹھے، تہجد کے وقت بیٹھے، جب یکسوئی ہو، جب دھیان ہو، جب اس دنیا کے معاملات، جب اس دنیا کی چیزیں، جب دنیا کے کاروباری معاملات، دنیاوی معاملات، اونچ نیچ، افسر یہ وہ، فیملی، بچے، سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے اور اوپر رب ہو اور آپ ہو. بس خیال یہ کریں کہ کرسی ہے بہت خوبصورت، رب ذوالجلال اس پہ جلوہ فروز، آپ اسی قدموں میں بیٹھے ہیں. یعنی کہ جب آپ دنیا سے دھیان ہٹا کے اپنے شعور، لاشعور، تحت شعور، ظاہری آواز کے ساتھ باطنی آواز کو بھی رب کی طرف متوجہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب اپنے ہونے نہ ہونے کا یقین کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ رب کی وجہ سے ہے. اگر میری زندگی میں کچھ اچھا ہو رہا ہے رب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کچھ خامی آ رہی میری وجہ سے ہو رہی ہے. جب ہم ایسا خیال پا لیتے ہیں اور رب کے ساتھ، اور رب کو اپنی ساری کامیابی اور ناکامیابیوں کا ذمہ دار بنا لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے، کسی بندے کو شہرت ملتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے میری بلے بلے. مجھے کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، وہ بہت بڑا سیلیبریٹی ہے پاکستان کا اس وقت، بہت بڑا سیلیبریٹی ہے، اس کو لاکھوں میں اس کی فین فالوئنگ ہے. کسی مشکل وقت پہ میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا، جب میں نے اس کو مشورہ دیا بیٹا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو بھائی، کر لیا نا. مجھے ادھر کہنے لگا، سب کے سامنے کہنے لگا کہ بھٹی صاحب ایک مشکل وقت تھا جب میرے اندر بڑی پرابلم تھی، جڑے مسائل تھے،
تو آپ نے اس مشکل کے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا, میں اس کو یاد کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. سب سے کہا کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. میں کہا اس کو نا شہرت نے, تکبر نے, غرور نے اس کو چھوا نہیں ہے. نہیں تو عام بندہ جب شہرت ہوتا ہے نا کہتا صاحب کچھ میں نے حاصل کیا ہے, ایسے ہی ہے, یہ میری کامیابی ہے, میرا آرٹ, میرا فن, میرا دماغ, میری گفتگو, میری چال, میرا شعور. میں نے دل میں سوچا اس بندے کو زوال نہیں آئے گا, یہ شہرت کے اس مینار پہ بیٹھا ہے, شہرت کے اس آسمان پہ بیٹھا ہے, اس کیٹو پہ بیٹھا ہے, کہ یہ مکر جاتا کہ میں نہیں جانتا آپ کو. تو میں کیا کر رہا تھا, وہ مکر جاتا, میں لیکن اس کو وہ یاد تھا, اپریسیشن ہوتی ہے, لوگوں کو یاد رہتا ہے. مشکل وقت, اوکھا ٹائم, یہ کہنے لگا میرے مشکل وقت میں میرا انہوں نے بڑا ساتھ دیا, میرے بھائیوں کی طرح ہے. اور میں اس مشکل وقت کو سلوٹ کرتا ہوں, اور اب بھی جب ملتا ہوں تو میں یہی سوچتا ہوں کہ ایک نیک آدمی, میں تو گناہ گار آدمی ہوں. تو یہ وہ وقت ہے, عام بندہ کرتا ہے جیسی شہرت آئی, پیسہ آئی, پھاؤں پر پھیلا رہا. اور دوسری بات جو سب سے بڑی ہم غلطی کرتے ہیں, ہمارے زیر نگران کوئی اگر بندہ آ گیا نا, اس کو قیمہ بنا کے رکھ دیں گے, اس کی زندگی حرام کر دیں گے. ہمارے دائیں میں اگر کچھ لوگ ہیں اس کے لیے آسانیاں بانٹیں, جب آسانی بانٹیں گے رب آپ کی لائف میں آسانی لائے گا. ٹھیک ہو گیا سر. اور اس کے علاوہ کیا اس کے ذریعے رزق اور پیسہ اور یہ ساری مشکلات استغفار کرنے کے ذریعے ختم ہو سکتی ہیں؟ بیٹا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ہم جب رزق اس پہ بات جائیں گے نا, کہ یہ کہ رزق, رسیت, نوکری, شہرت, عزت, یہ سارے رب کے پاس ہیں. رب کو کیا پسند ہے؟ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں رزق, پیسہ سب کچھ استغفار سے دوں گا, تو رب کے بڑے بے شمار ذکر ہے, اللہ کے ہر ذکر, ہر آیت, ہر صورت ایک سے بڑھ کر ایک ہے جس کو پڑھیں. جب ہم دل سے رب کو ملجا و ماوا اپنی مان لیتے ہیں کہ میری خوشیاں کا, میرے پیسے کا, میری شہرت کا, میرے اقتدار کا, میری صحت کا, میری بچوں کا, میری فیملی کا, میری نوکری کا, میری ہر چیز کا جو مہربانی اور شفقت رب کی طرف سے ہے, تو پھر آپ پاس ہو جاتے ہیں. جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ میں نہ میری شہرت, نہ میرا عزت, نہ میرا ٹیلنٹ, نہ میری لفاظی, نہ میرا جادوگری, نہ میرا دماغ, نہ میری منصوبہ بندی, یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ تیری وجہ سے ہو رہا ہے. یہاں پہ وہ بندہ پاس ہو جاتا ہے. جب بندہ کہتا ہے جی میں بڑا تکے کھاتے نے, بڑا سیکھا اس معاشرے تو, میں بڑی کتابیں پڑھی ہیں, میں بڑے استادوں کو گیا, میں بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں, پھر اس مقام پہ پہنچا ہوں, یہی وہ شخص کھا جاتا ہے. جب آپ استغفار کرتے ہیں نا, آپ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں, اپنی نفی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں, یہ سب رب کا کرم ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات کروں, کچھ لوگ میرے پاس بیٹا آتے ہیں, ان پہ نا ان کے ہر بات کی کام سیدھا ہو رہا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کام ان کا ہر پلازا لے رہے ہیں چل رہا ہے, کوئی خالی پلاٹ لے رہے ہیں چل رہا ہے, کوئی بگڑی ہوئی فیکٹری لے لی چل رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جہاں ایک سڑک سے دور جگہ لی وہ چلنی شروع ہو گئی ہے. تو میں جب ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں یہ نوٹ کرتے ہیں, ایک تو وہ عاجز ہوتے ہیں, وہ رب کو رب مانتے ہیں, اور پھر وہ نا ہمہ وقت اس خیال میں رہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر رہا, رب کر رہا ہے. بٹ سر اس میں ایک چیز, سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کٹ کر رہی ہوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نا دے ہی جا رہے ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو یہ سب کچھ ہے, ہم جس کو چاہے جیسے مرضی چاہے ہم لے کے چل سکتے ہیں. بعض کو اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کی, آپ نے اچھا سوال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی انسان کو پیسے دے کے آزماتا ہوں, یہ کیا بیہیو کرتا ہے, اور ایک دم سے پھر اللہ تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں. اور کسی کو دکھ دے کے آزماتا ہوں, یہ کیا کرتا ہے, کسی بندے کو پیسے دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ, وہ کوئی فرعون بن جاتا ہے, کوئی شداد بن جاتا ہے. آزمائش ہوتا ہے. اگر کسی کو پیسہ آیا نا, رب دیکھتا ہے یہ پیسہ لینے کے بعد, معاشرے کا بااثر بندہ بننے کے بعد, تکبر غرور کے کس کیٹو پہ بیٹھ کے انسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, اور اگر اس پہ بیماری آ گئی تو کس طرح چیخو پکار آہو بکا کرتا ہے. تو اگر پیسہ ہے یہ بھی رب کی آزمائش ہے, اگر کوئی تنگی ہے, مشکل بیماری پر وہی رب کی آزمائش ہے. وہاں پہ جو بیہیو آپ کرتے ہیں, یہاں پہ جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اس ریئیکشن پہ پھر آپ کا فیصلہ ہوتا ہے. سر وہ ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک آزمائش آ رہی ہے, آپ تنگی کا شکار بنے ہوئے, یہاں تک کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آگے حج کے لیے اپلائی بھی کی اور آپ کی سیٹس نہیں ملی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کو وہ آتے ہیں نا, ایک اللہ آپ کے ریئیکشن کو دیکھ کے ایگزیکٹلی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سگنل آتا ہے کہ بھائی تو آپ غلط ہو, آپ ابھی بھی ٹھہر جاؤ, آپ لوگوں کو غلط کہہ رہے ہوتے, آپ اپنی غلطیوں کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا پہلی بات تو میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا ایسا بندہ جو عقل کل بنا ہوتا ہے, جو کہتا ہے شہرت بھی میری, پیسہ بھی میرا, اقتدار بھی میرا, ٹیلنٹ بھی میرا, یادداشت بھی میری, منصوبے میرے, مجھے اس پہ ترس آتا ہے. میں کہ یہ پھنس گیا بیچارہ, پھنس گیا. بہت جلدی اللہ نے اس کی رسی کھینچنی اور اس کو نا پتال کے اس دائرے میں گرانا. کہ میں نے اپنے معاشرے میں بے شمار لوگ دیکھے جنہوں نے تکبر کیا, غرور کیا, وہ لفظ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزیں بڑی دو ٹوک ہیں. اللہ تعالیٰ پتہ فرماتے ہیں تکبر اور غرور میری چادر ہے, کوئی انسان اس قابل ہے ہی نہیں کہ تکبر کر سکے, اور جو میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے نمونہ عبرت بنا دوں گا. فرعون کو پتاسے کی طرح, شکر کی طرح دریائے نیل میں گرا دیا, پگھلا دیا. نمرود کو بچھر کے ہاتھوں ذلیل کر دیا. چنگیز خان جب دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا, فاتح تھا, جب پتہ مرنے کے قریب آیا تو جب اس کو پتا تھا کہ میں نے بڑے ظلم کیے, میں نے کروڑوں انسانوں کو مارا ہے, تو اسے پتا تھا میرے ساتھ بڑی بری ہونی ہے, پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ میری قبر ایسی جگہ بنانا کسی کو پتہ ہی نہ ہو. نیک بندہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے میری جتنی مرضی قبر بناؤ,
اچھا پہلا اسے دوسرا اسے پتہ کیا کام کیا, مرنے سے پہلے جب بوڑھا ہو گیا نا, اس نے اپنے سارے خزانے میلوں دور لگا دیے, اور اس نے اعلان کیا کہ دنیا میں ہے کوئی ایسا انسان جو یہ سارا لے لے اور مجھے میری جوانی دے دے. جب بڑھاپا آتا ہے, جب جسم میں سرنگیں بنتی ہیں نا, شوگر کی, بلڈ پریشر کی, بیماری کی, پریشانی کی, معدے کی, پٹھوں کی کمزوری کی, فالج کی, تو بندے کو اپنی قوت یاد آتی ہے. میں کہتا ہوں اگر موت نہ ہوتی تو اس کائنات میں کوئی فرعون ہوتا, کوئی نمرود ہوتا, سب کچھ ہوتا. تو جب اللہ تعالیٰ پھر جب بڑھاپے میں پھر ان سب کو یاد آتی ہے, ہمیں کیا چاہیے کہ اچھے وقت پہ رب کو یاد کریں, برے میں تو سب یاد کرتے ہیں. سر روزمرہ زندگی میں استغفار کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو ہم سارے جانتے ہیں کہ انسان بے صبرا بے چین غلطی کا پتلا ہے, اور ہم سارے جانتے ہیں کہ ہم سے ہم آختوں کی لمبی سیریز ہے, وہ بھی جانتے ہیں. اگر ہم روزانہ معمول بنا لیں, وہ فکرہ جو میں نے آج بولا سارے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز قیامت صبح سے فجر سے عصر تک اور عصر سے فجر تک 2 اعمال نامے روزانہ جاتے ہیں اللہ کے پاس. جب اللہ کے سامنے وہ اعمال نامے کھولے جائیں گے اور اس پہ اوپر لکھا ہوگا, ایک بار لکھا استغفر اللہ, اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال نامے پہ استغفر اللہ لکھا ہوگا اسے میں جنت دوں گا. ہمارے لیے جنت لینا کتنا آسان ہو گیا, ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو استغفر اللہ پڑھیں, اور اپنی آقا کریم جو نبیوں کے سردار تھے, جو بخشے ہوئے تھے, جن کو گناہ کبھی تصور بھی نہیں, وہ روزانہ اگر 100 بار استغفر اللہ پڑھتے تو ہمیں اپنی زندگی میں لے آئیں. میں نے زندگی میں جن کی تسبیحیں نہیں چلی, جن کے ذکر نہیں چلے, جن کی نمازیں نہیں چلی, جس کو بھی استغفار بتایا وہ کامیاب ہوا ہے, وہ کامیاب ہوا, وہ کامیاب ہوا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ اپنے ٹائم کے لیے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. جیسے کہ آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ استغفار کے لغوی معنی کیا ہے, اس کے اصلاحی معنی کیا ہے, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں کیسے آپ لوگوں کو کیا صحیح طریقہ ہے استغفار کرنے کا, یہ سارے طریقے آج کے پروگرام میں بتائے گئے. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل سیم ٹائم 7 سے 8 بجے درویشی دنیا پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.